السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا، علماء سیرت بیان کرتے ہیں، علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، آقا کریم کی ولادت باسعادت سے لگ بھگ 1000 سال پہلے۔ آج جو کہ ہے خوشی کا دن، تو آج خوشی میں ہی تقریر سنے گی، پتہ چلے کہ واقعہ خوشی کے دن کی رونقیں ہیں۔ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا، تبا ہمجری اس کا نام تھا۔ وہ وقت مختصر ہے، زیادہ دور نہیں واقعہ کو دینا چاہتا۔ اس بادشاہ سفر طے کرتے کرتے اس سرزمین میں پہنچا جس سرزمین کو آج مدینہ کہتے ہیں۔ اس وقت اس کا نام یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، بیماریاں ہی ہوتی تھیں، وبائیں پھوٹتی تھیں، بیماریوں کا گڑھ تھا۔ 1000 سال ولادت نبوی سے پہلے طوبہ بادشاہ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ جب وہ یثرب پہنچا، کیونکہ اس وقت یثرب نام تھا، جب وہ یثرب پہنچا اس کے ساتھ بہت علماء تھے، کافی سارے علماء تھے، بہت سارے اہل علم تھے، لاؤ لشکر تھا، افواج تھی، وزیر مشیر تھے، پورا ایک بادشاہی جیسے ایک دربار سجتا ہے ایسا ایک خوبصورت قافلہ ان کا چل رہا تھا۔ جب سرزمین یثرب پہنچا، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اس کے ساتھ جو علماء موجود تھے انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کو دیکھا اور اس سرزمین یثرب کو دیکھا، اس کے حد و دربا کو دیکھا، سرزمین یثرب کو دیکھا، پرانی آسمانی کتابوں کو دیکھا۔ انہیں اس سرزمین میں وہ آثار نمودار ہوئے کہ لگتا ہے یہی وہ سرزمین ہے جس میں اللہ کے محبوب کا مستقل ٹھکانہ بن جائے، مستقل ٹھکانہ بنے گا اور میرے نبی مستقل وہاں پہ جلوہ گر ہوں گے، مستقل آپ کا وہاں پہ قیام ہوگا۔ علماء ساتھ تھے، انہوں نے بادشاہ کے وزیر کو کہا کہ بادشاہ سے آپ نے ہمیں پیغام دلوایا ہے کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے، یہاں سے کوچ کا وقت آ گیا ہے، لیکن بادشاہ کو ہماری جانب سے پیغام دے دو، ہم معذرت کرتے ہیں، اب مزید بادشاہ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، مزید سفر نہیں سمجھ آ رہی، مزید آگے سفر نہیں کر سکتے، آگے ہمارا بادشاہ کے ساتھ چلنا مشکل ہے، محال ہے۔ وزیر نے کہا آخر کیوں کر، آج تک تم بادشاہ کے ساتھ چلے، جید علماء تھے، آسمانی کتابوں کے ڈاکٹریٹ تھے، بڑے پڑھے لکھے اسکالر تھے، آج تک تم نے بادشاہ کی صحبت میں وقت گزارا، آخر آگے کیوں نہیں جانا چاہتے، آگے سفر کیوں نہیں طے کرنا چاہتے؟ علماء نے بتایا یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پہ اللہ کے محبوب کا ڈیرا ہو، لہذا ہماری طلب یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارا مدعا یہ ہے کہ زندگی کے اگلے لمحے ہم یہی گزارنا چاہتے، اسی سرزمین میں گزارنا چاہتے ہیں جس سرزمین کو اللہ کے محبوب سے نسبت ہو جائے، جس سرزمین کو اللہ کے حبیب کے ساتھ نسبت ہوگی۔ ہم زندگی کے باقی لمحات اسی شہر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ محترم سے گزارش
جب وزیر نے بادشاہ محترم کو جا کر علماء کی بات سنائی نا کہ ہمارے محترم علماء آگے نہیں جانا چاہتے، مزید آگے سفر نہیں کرنا چاہتے، یہی رک جانا چاہتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں رکنا چاہتے ہیں یہاں پہ؟ اس کی کوئی وجہ تو بیان کرے۔ جب وزیر نے بیان کیا، بادشاہ نے کہا مجھ سے علماء کی میٹنگ کرواؤ۔ علماء چلے بادشاہ کی طرف، بادشاہ محترم کا دربار سجا تھا، علماء کرام کے لیے خوبصورت کرسیاں لگی تھی، علماء موجود ہو گئے۔ بادشاہ محترم نے پوچھا اے میرے علماء آخر کیا ہو گیا تمہیں، تم کیوں نہیں آگے چلنا چاہتے؟ اب علماء کرام نے میرے نبی پاک کی عظمتیں بیان کرنا شروع کر۔ انہوں نے کہا یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے، اللہ کے حبیب آئیں گے، دو عالم کے سلطان آئیں گے، سیدہ کائنات کے بابا آئے۔ میری خواہش، ہماری خواہش، ہماری طرف یہ ہے کہ زندگی کے باقی لمحات یہاں پہ گزر جائیں جہاں اللہ کے محبوب تشریف لائیں۔ علماء نے تاجدار کائنات کی شانیں بیان کی، انہوں نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ علماء نے کہا آسمانی کتابیں جس نبی کے ذکر سے بھری پڑی ہے، ہر نبی نے جن کی آمد کے تذکرے کیے، جن کی شانیں بیان کی، جن کی عظمت کے گن گائے، سب نبیوں کا آقا، سب نبیوں کا امام اس جگہ پہ ان کا مسکن ہوگا، جس کے لیے کیا کمال کا فاضل بریلوی نے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، کود میں نہ ہو جائے، سب سے اولا ہمارا نبی اور سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وہ علماء نے یہ بیان کیا سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی کا یہاں پہ ڈیرا ہوگا، یہاں پہ مسکن ہوگا۔ ہماری طرف یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے باقی زندگی کے دن اے بادشاہ محترم ہمیں اجازت عطا کر دے، ہم اپنے محبوب کے شہر میں بتانا چاہتے ہیں، اپنے نبی کے شہر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ علماء کرام نے نجی سرکار کا خاکہ، ذکر مصطفیٰ، تعریف مصطفیٰ کچھ اس پیرائے میں بیان کی کہ بادشاہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، چند دن میں بھی انہی کے انتظار میں یہیں پہ گزارتا، یہی رہتا ہوں، حتیٰ کہ چند لمحے یہاں اس نے بتائے، گزارے۔ جب آگے کا سفر باندھنے لگا، اس نے جتنے علماء وہاں رہنا چاہتے تھے سب کو گھر بنا کر دیے، سب کو گھر بنا کر دیے، سب کے لیے گھر بنائے، اور اس نے ایک گھر اللہ کے محبوب کے لیے بھی بنایا، اللہ کے محبوب کے لیے بھی بنایا، اور کہنے لگا یہ گھر کسی کا نہیں ہے، ان کا، سرکار کا ہے، جب آئیں گے اس گھر کی چابیاں میرے مصطفیٰ کے حوالے کی۔ آئے آئے وقت کتنا پیارا ہے آج کا، گھڑیاں 12 ربیع الاول کی کتنی باس آئی۔ اے میرے حاضرین، اس عالم نے، اس بادشاہ نے علماء کو گھر بنا کر دیے، ایک گھر سرکار کے لیے بنایا،
اور اس کے بعد جانے سے پہلے سب سے بڑے عالم کو کہنے لگا اگر تیری زندگی میں وہ معبود تشریف لے آئے تو میں ایک خط لکھ کر جا رہا ہوں اس ہستی کے نام، یہ میرا خط بارگاہ رسالت میں پہنچا دینا، اور اگر تیری زندگی میں سرکار جلوہ گر نہ ہو اولاد کو نصیحت کرنا، وصیت کر جانا کہ جب سرکار آئے بڑے ادب کے ساتھ میرا یہ نامہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا۔ بادشاہ نے خط لکھا، خط میں یہ عبارت لکھی، اے جان کائنات میں آپ کا پیشگی غلام بنتا، میں نے آپ کا دیدار نہیں کیا، آپ کی زیارت نہیں کی، آپ کے جلووں کو نہیں سمیٹا، رکے بددعا کی تلاوت نہیں کی، واللیل کی زلفاں کی بہاریں نہیں لوٹی، مازال کی آنکھوں کی زیارت سے مشرف نہیں ہوا، علم نشرہ کا سینہ نہیں دیکھا، اے میرے محبوب واللیل کی زلفوں کا دیدار نہیں کیا، لیکن آپ کا پیشگی غلام بنتا۔ یہ میں نے آپ کے نام ایک خط لکھا ہے، اے میرے آقا اسے ضرور پڑھ لینا، اور آقا مجھے یاد رکھنا، مجھے بھلا نہ دینا، مجھے یاد رکھنا، مجھے بھلا نہ دینا۔ وہ خط اس نے بڑے عالم کو دیا اور اس عالم کو نصیحت کی خط کا خیال رکھے، آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے۔ وہ خط سفر کرتا رہا، منازل طے کرتا رہا، بالآخر منازل طے کرتے کرتے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا۔ ادھر یثرب کے حال بدلنے لگے، ادھر یثرب کی تقدیر بدلنے لگی، رب کائنات کا حکم آ گیا، میرے محبوب اب یثرب کو مدینہ بنا دو۔ میرے آقا تاجدار کائنات مکہ المکرمہ سے چلے، مدینہ شریف کا آپ نے ارادہ کیا، راستے میں کئی دن لگے، کئی پیارے پیارے واقعات پیش آئے جن کا بیان کرنے کا وقت نہیں۔ ایک تو وہ عظیم واقعہ پیش آیا، راستے میں ایک اماں رہتی تھی، سیدنا صدیق اکبر کو آقا نے فرمایا اماں سے کہو کچھ کھانے کی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ آقا کریم نے فرمایا اماں سے پوچھ لو۔ صدیق اکبر نے پوچھا اماں جی ام مابت گھر میں کچھ کھانے کی چیز ہے؟ اس نے کہا اے پیارے محترم انسان میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، اگر کچھ ہوتا میں بغیر پیسے لیے تمہاری خدمت میں پیش کر دیتا، میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن جتنی بکریاں تھی چرنے کے قابل وہ چلی گئی، اگرچہ ان میں بھی دودھ کی کیفیت نہیں ہے، باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ورنہ تمہاری خدمت ضرور کرتی۔ ایک لاخر بکری کونے میں بیٹھی تھی، آقا کریم نے فرمایا صدیق اس کے بارے میں پوچھو اماں کیا کہتی۔ اماں نے کہا یہ تو چل نہیں سکتی، اس کے وجود میں تو طاقت ہی نہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اماں سے اجازت لے لو۔ اماں نے اجازت دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر اس مٹھی بھری ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی اس بکری کی، اس کو اٹھا کر جب بارگاہ رسالت میں لے آئے، میرے آقا نے اپنا دست مبارک بکری کے اوپر پھیرا، میرے آقا کریم کا مبارک ہاتھ جہاں سے پھرتا جا رہا تھا اس بکری کو اللہ نئی زندگی عطا فرماتا تھا۔ نئی زندگی ملی، اللہ نے اس میں نئی روح پھونک دی، اس بکری کو نئی زندگی ملی۔ تاجدار کائنات نے جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا اے صدیق اکبر اماں سے کہو جتنا کوئی بڑا برتن ہے لا دے، اماں کی خدمت میں دودھ پیش کیا جائے۔ میرے آقا کریم دودھ دوتے جا رہے تھے، رب کائنات جو کوثر و تسنیم کا مالک ہے اس نے دودھ کی نہروں کو ادھر متوجہ کر دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگنے کی برکت سے برتن بھر گیا، اماں نے پیا، سیدنا صدیق اکبر نے پیا، ساتھیوں نے پیا، سرکار نے پیا، اور باقی کافی سارا دودھ اماں کے ہاں چھوڑ کے سرکار چل دی۔ اے میرے حاضرین، جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت سے تشریف لے گئے، اس کا میاں آیا، اس نے ماحول دیکھا،
معطر فضا دیکھی، ماحول بتاتا تھا کہ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کی مہکنے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ گلیوں کا تعطر بتاتا، گھر کی رونق بتاتی ہے، گھر کا نور بتاتا ہے، گھر کا کیف بتاتا ہے کوئی مہمان آیا ہے، کوئی مبارک ہستی آئی ہے، کسی بخت والے نے قدم ٹکایا ہے۔ اب بی بی نے اس پورے مال کو دیکھ چکی تھی، جب میاں آیا، میاں نے پوچھا ہے بابت کیا ہوا؟ گھر کی رونق بتاتی ہے کوئی مبارک ہستی آئی ہے، کوئی بڑی بابرکت ہستی آئی ہے، جن کے قدموں کی خیرات سے میرے گھر میں نور ہے۔ اماں کو نام تو نہیں آتا تھا، مگر اماں نے کہا اے ابو بابر، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ بڑا برکت والا انسان، وہ بکری جو کبھی اٹھ نہیں سکتی تھی، جس کے تھنوں میں دودھ سوکھ چکا تھا، جو ہڈیوں کا پنجرا بنی ہوئی تھی، اس ہستی نے کیا ہاتھ لگایا، گھر کا منظر بدل ڈالا، رونق بدل ڈالی۔ یہ جو تعطر ہے، خوشبو کے پھلے آ رہے، یہ میرے مبارک ہی صدقات ہے، یہ اسی ہستی کی برکات۔ اے میرے پیارے حاضرین، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالآخر تشریف لے جانے لگے، حتیٰ کہ مدینہ شریف کے لوگوں کو پتہ چل چکا تھا۔ وہ روزانہ آتے اور ثنیہ بدا کے مقام پہ بیٹھ کے چلے جاتے، سرکار کا انتظار کرتے کرتے ایک شام بیتتی، بڑے دکھی ہو کے چلے جاتے، صبح پھر حشاش بچاش ہو کر آ کر بیٹھتے، کہتے یقیناً آج وہ گھڑی ضرور آئے گی جس میں اللہ کے محبوب تشریف لائیں، اللہ کے حبیب کرم فرماؤ گے، دو عالم کے سلطان کرم فرمائیں گے۔ انتظار جاری رہا، بالآخر سرزمین یثرب کا آج مقدر بدلنے لگا۔ میرے آقا تاجدار کائنات پہنچے، میرے آقا تاجدار کائنات وہاں پہ پہنچے۔ مدینے والوں نے میرے نبی کا استقبال کیا، تاجدار کائنات کو ویلکم کیا، میرے سرکار کو قبا ٹھہرے، حتیٰ کہ پھر تاجدار کائنات نے مدینہ کا رخ کیا اور میرے سرکار اونٹنی پہ سوار تھے۔ پورا مدینہ تاجدار کائنات کے ساتھ جلوس کی عادت میں رواں تھا۔ پورے مدینے میں معطر خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم، جس دن تاجدار کائنات نے شہر مدینہ کا رخ کیا، مدینہ کے تو ذرات بھی ستاروں کی طرح چمک رہے، مدینہ کی گلیاں چمک رہی تھی، مدینہ منورہ بن چکا تھا، مدینہ منورہ بن چکا تھا۔ آقا کریم تاجدار کائنات والوں کے گھر آتے، وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہلم الینا یا رسول اللہ، اے ہمارے مدنی آقا، اے تاجدار کائنات، ہمیں خدمت کا موقع، ہلم الینا فی العدد والعدت والمنع، یا رسول اللہ ہمیں نوکری کی سعادت دے، ہمیں خدمت کا موقع دے، ہمیں غلامی کی سعادت
کریم کی سواری مستقل چلتی رہی، حتیٰ کہ میرے آقا کریم کے ننیال نکل آئے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں خدمت کا موقع دے۔ آپ نے انہیں بھی فرمایا ناقتی مامورہ، میری اٹھنی اللہ کے حکم پہ چل رہی، اللہ کے حکم پہ، اللہ کی منشا کے مطابق وہیں پہ رکے گی جہاں پہ اللہ کا حکم آئے گا۔ اب مدینہ میں جلوس کا ماحول، پورا مدینہ آمد مصطفیٰ کے موقع پر گلی میں کوچوں میں بیویاں گل پاشی کرتی ہیں، میرے سرکار کی ذات پاک پہ پھول ڈالے جا رہے ہیں، آقا کریم کی ذات پاک پہ گل پاشی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ مدینہ کی بچیاں آئی بازار میں آقا کریم کا استقبال کیا اور بیویوں نے وجد میں آ کے گیت گائے، دنیا کو بتایا اے دنیا والوں جب خوشی اور مسرت ہو کوئی کیوں پیچھے رہے، یا تو مدینہ کی بچیاں نکلی ہیں تاجدار کائنات کی آمد کا استقبال ہو رہا۔ بچیوں نے کیا کمال کلام پڑھا، طلع البدر علینا، عربی میں انہوں نے کلام پڑھا طلع البدر علینا، طلع البدر، آج تو بھوت پیدا ہو جائے، ساری مسجد میں رونق آئے، میرے آقا کی ولادت اور میلاد کی گھڑیوں میں کوئی زبان خاموش نہ رہے، طلع البدر، ابھی نہیں آواز آئی، طلع البدر، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ماتا للہ دائی ایھا المبعوث فینا، ایھا المبعوث فینا، جئت بالامر المطاع، طلع البدر علینا۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک جلوس کا سامان، پورے مدینہ کے لوگوں کے چہروں پہ فرق، مدینہ طیبہ کے در و دیوار پہ رونق، آقا کی آمد کیا ہوئی، در و دیوار بھی کہتے آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ۔ بالآخر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سواری چلتی رہی۔ میں یہاں پہ اگر یہ کہوں تو ظاہراً حق بجانب ہوگا کہ وہ مبارک اٹھنی شہر مدینہ میں آقا کریم کے معطر پسینے کی خوشبو تو سونگی رہی تھی، ہر طرف سرکار کی خوشبو تو مہکی ہوئی تھی، پورا مدینہ تو منور تھا ہی، روشنیاں تو دیکھ ہی رہی تھی، لیکن 1000 سال پہلے کے عاشق صادق جس نے سرکار کے نام نامہ لکھا تھا، اس عاشق صادق کے خط کی خوشبو سونگ رہی، اونٹنی چلتی رہی، اونٹنی چلتی رہی، بالآخر ایک مقام آیا، اونٹنی بیٹھ گئی، راستے میں بڑے لوگ آئے، بڑے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہلم الینا، یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ ہمیں خدمت کا موقع دے، ہمیں نوکری کی سعادت حاصل کرنے دے، لیکن آخر تاجدار کائنات کی اونٹنی چلتی رہی، ایک مقام پہ جا کے رکی، سرکار کی اونٹنی جب رکی دیکھا سامنے کس کا گھر تھا، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کا۔ شاعر نے کیا کمال کہا، جگاؤ باغ میرے فی ابو ایوب دیواں کو، جگاؤ باغ، جگاؤ باغ میرے فی
تشریف لاتے ہیں. سارے ساتھی بولے یقین ہے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں یہ بڑی پیاری دعا ہے, شامل ہو جا. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے گھر میں میرے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی. حضرت ابو ایوب انصاری آگے آئے, حضور سے اجازت مانگی, عرض کرنے لگے آقا اگر اجازت ہوئے تہاڈا سامان میں آپ دے تہاں دے گھر نہ رکھ سکتا. تہاڈے گھر ایتھے تو میری ڈیوٹی سی نوکری دی, میں نوکر سی. گھر دی چار دیواری دی, گھر دے مکان دی, کمریاں دی صفائی رکھنی, جالے نہ بنن, یہ مینٹیننس رکھنی. آقا عیسائیوں بنوایا تہاں پر اے تہاڈے واسطے بنیا سی. میں ایک نوکر دی حیثیت تے جدوں تئی رہا حضور خدمت اس مکان دے والے نال کرتا رہا, لیکن آقا اگر اجازت ہوئے تو اپنی نوکری واسطے اگر رکھ لوے ہے, نہیں تو جنوں پسند فرمایا جنوں پسند فرمایا, کیونکہ آپ مالک ہو. جنوں پسند فرمایا آقا انہوں اپنی نوکری واسطے منتخب فرما لوے ہے. میرے آقا بس میری گزارش مکمل. سرکار نے اذن دیتا, انہاں سامان چکیا, آقا کریم نے اپنے گھر رکھ دیا. یہ رکھیا, سامان آ گیا. حضرت ابو ایوب انصاری خوش نہیں. اس خیال کے نے اتنے بڑے بڑے لوگ آقا کریم دے ننیال تک آتے رہے. حضور بارگاہ رسالت اجازت کر دینا, آقا ساڈے کول آ جاؤ, ساڈے کول آ جاؤ نا, سانو خدمت کا موقع دیو, سانو اپنی غلامی تے خدمت کا موقع دیو. کسی نو نہیں لبا یہ موقع, مینوں یہ موقع مینوں لبدا پیا. اس خوشی ہے, اس بڑے پیارے ماحول ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نو تو خط دینا ہی بھول گیا. وہ 1000 تو ٹرتا ہوں, سال تو نسل در نسل چلتا ہوں, خط پے در پے سفر کرتا ہوں, پتہ نہیں کتنی پیڑھی وہ خط آ گیا. حضرت ابو ایوب انصاری کو اپنے انہوں نے یاد ہی کوئی. آقا کریم اپنی نشست مبارک تے بیٹھے, پہلا سوال کیتا ہے, اتنے اور سبحان اللہ دی گونج آ اجے تھوڑا گل سن تے پھر آنی چاہیے. آقا کریم نے پوچھا, آپ نے فرمایا وہ ابو ایوب وہ خط کی دے, وہ خط جو 1000 سال پہلے کے عاشق صادق نے ہمارے نام لکھا تھا, وہ خط دونوں پہ. آقا کریم نے خط سرکار کی بارگاہ میں آیا, حضور نے خط لیا. جیڑی ہستی 1000 سال تو ٹوٹے خط نو ویدی پئی آئی نا, انہوں نے یہ بھی پتہ ہی لکھیا کہ پہ. لیکن سرکار نے کسی نے آ کے پڑھو, مجمع پتہ لگے آج ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر
محبوب یگانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کائنات قربان ہے۔ آپ نے خط کو بڑا پیار نال دیکھیا، ایک جملہ بڑا سونا دیتا، آج تائیں دے عاشقاں نوں یاد۔ آپ نے فرمایا تبا اساں غلاماں نوں بھلن والے کوئی، ہم بھولنے والے نہیں ہیں، ہم تو قبر و حشر میں ہمیشہ یاد رکھنے والے ہیں۔ آج اس ہستی کی ولادت دے ہے، یہ ایڈی کریم ہستی جیڑی اللہ دا، جیڑی ہستی اللہ دے محبوب نے، تے اساں جے کملے نوں یاد رکھنا، چنگیاں کتوں دنیا یاد رکھدی ہے، جڑے ساڈے جہاں نکمیاں تے کملے نوں یاد رکھدی، اس ہستی دا نام میرے مصطفیٰ۔ اج میں تانوں اس وجہ تو اس خوشی اچنا بہت سارے ساتھیوں کی فرمائش آئی، آج اس طرح کا تھوڑا جہا بات سنایا، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنی بات کے قبول فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔